اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے اونٹ کی اوجری کو دور کرنا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمزن تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور اس وقت وہاں بے شمار مشرکین موجود تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو عتبہ بن معیط نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر اونٹ کی اوجری رکھ دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک سے اونٹ کی اوجری کو گرا دیا اور عتبہ کے لیے بد دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ دوران نماز ابو جہل نے کہا، کوئی ہے جو فلاں قبیلے کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر، خون اور بچہ دانی لا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر حالت سجدہ میں رکھ دے۔ پھر وہ غلیظ چیزیں لا کر اس وقت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو کندھوں کے درمیان رکھ دی گئیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غلاظت کے بوجھ کی وجہ سے کافی دیر تک سجدے میں رہے، اور اس دوران مشرکین ہنستے رہے، یہاں تک کہ وہ ہنستے ہوئے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت کمسن تھی، تشریف لائیں اور ان مشرکین کو برا بھلا کہتے ہوئے وہ غلاظت اپنے ہاتھوں سے ہٹانے لگیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی اس حرکت نے شدید صدمہ پہنچایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی، اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں لے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی، اے اللہ تو ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے ان سب کی لاشیں معرکہ بدر کے موقع پر خاک آلود ہوتی دیکھیں۔ پھر ان سب کی لاشوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، ان گڑھے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل نے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے چہرے پر تھپڑ مارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ابو سفیان کے پاس جاؤ، اسے جا کر ساری بات بتاؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے پاس گئے اور انہیں سارا واقعہ بتایا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا اور ابو جہل کے پاس پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کر فرمایا، جس طرح اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا ہے، تم بھی اس کے منہ پر ویسے ہی تھپڑ مارو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور واپس آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اے اللہ ابو سفیان کو نہ بلانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب مشرکین کے مکہ کے ظلم و ستم حد سے تجاوز کر گئے تو 13 نبوی میں اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایمان لائے تمام کلمہ گو مسلمانوں کو مدینہ منورہ جانے کا حکم دیا، اور خود حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، اس وقت آپ حضرات کے گھر والے جو اسلام قبول کر چکے تھے وہ مکہ مکرمہ میں ہی موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل خانہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ کو لے کر مدینہ منورہ پہنچیں، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ان کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 500 درہم اور 2 اعلیٰ نسل کے اونٹ بھی دیے تاکہ وہ بخیر و عافیت واپس مدینہ منورہ پہنچ سکیں۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیحدہ ہو گئے، اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل خانہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، جن میں ام المومنین حضرت سودا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے شامل تھیں، اور اپنی زوجہ حضرت ام ایمن اور اپنے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔
مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ام المومنین حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوا۔ ہجرت مدینہ کے وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 13 برس تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمسن بلوغت کو پہنچ چکی تھیں۔